پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا اور کیسے گرفتار کیا گیا آج یہ بتائیں گے، اور پھر ارشد شریف کی بیگم کی گرفتاری کی بھی اطلاع ہے کہ اسے بھی گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کی جو تازہ صورتحال ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کافی دنوں سے جو عثمان ڈار ہے، پولیس کو اور طاقتور لوگوں کو تلاش تھی کہ یہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ میں نے بارہا دفعہ آپ کو کہا پروگراموں میں کہ پاکستان میں غداروں کی کمی نہیں، ہر جگہ پہ آپ کو غدار ملیں گے، آپ کے قریبی جو دوست ہوں گے ان پر بھی بھروسہ کرنا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے۔ عثمان ڈار کراچی میں تھا اور وہاں پہ اس کو کس طرح گرفتار کیا گیا، جو ہماری اطلاع ہے کہ قریبی لوگوں نے اسے گرفتار کروایا اور وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا جب عمران خان کے اوپر کیس بنتے گئے اور پھر عمران خان کے ساتھی بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے یہ کوئی اچھی ٹیم نہیں ہے، اس نے وہی لوگ ساتھ ملائے ہیں جو مختلف ٹیموں میں کھیلتے رہے ہیں، اور پھر اپنے مطلب کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنی پروٹوکول کے لیے یہ لوگ جس طرح عمران خان کے ساتھ ملے تھے مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے۔ آج اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دوست ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ خوش نصیب انسان ہیں، آپ ایک بہت عظیم انسان سمجھو اپنے آپ کو، اور عظیم سمجھو اس دوست کو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں جہاں بھی آپ نظر دوڑا لیں ہر کوئی بک جاتا ہے، انعام رکھے جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ انعام دیے جاتے ہیں، اور پھر اگر آپ کے جی ہماری جو پولیس ہے یا ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ بڑے قابل ہیں، ان کے بڑی جناب تعلقات ہے، وہ بڑی جلدی کارروائی کرتے ہیں، تو اسامہ بن لادن کافی عرصے پاکستان چھپا رہا تو ان کو علم نہیں تھا۔ میں ایک اس میں بات کا اضافہ کر دوں، افغانستان کے لوگوں میں اور پاکستان کے لوگوں میں فرق ہے۔ پٹھان جس طرح یہ پشاور کے ہیں وہ دیکھنے آج بھی احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور وہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، اس کی نسبت پنجاب میں تھوڑے سے حالات ٹھنڈے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے جو لوگ ہیں کسی کے ساتھ بھی اگر، میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح انہوں نے اپنے ملک میں جنگ کی، اپنے ملک کو دوبارہ اپنے سسٹم میں لائے، پوری دنیا لڑ رہی تھی افغانستان کے ساتھ۔ تو جس طرح ابھی میں نے عثمان ڈار کی بات کی کہ کراچی سے اسے گرفتار کیا گیا، بہت قریبی لوگوں نے اسے گرفتار کروایا، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھروسہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، اس کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ ارشد شریف کا جو کیس ہے یہ کیوں ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے؟ طاقتور لوگوں نے ججوں کے ذریعے یہ جناب ایک گیم ڈالی ہے کہ جو ارشد شریف کی بیگم ہے وہ ارشد شریف کا قتل بھول جائے، کہ کوئی قتل بھی ہوا ہے، اس کا ساگ اجڑ گیا، اس کا گھر اجڑ گیا، اس کی زندگی خراب ہوگی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، یہ سب کچھ بھول جائے۔ اگر وہ نہیں بولے گی تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آر وغیرہ کاٹ دی جائے گی، جس طرح ابھی گرفتاری کی ہمارے پاس اطلاع ہے، پہلے وارنٹ جاری کیے گئے ناقابل ضمانت اور پھر یہ اطلاع ملی کہ گرفتاری کیجیے۔ آپ کے علم میں کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ وہ حربہ استعمال کرتے ہیں، لوگ آئین کی قانون کی باتیں کرتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں آئین قانون یہ پتہ نہیں اب کتابوں میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو وکلاء ہیں 2 4 5 عمران خان کے ساتھ وہ کافی بیچارے جدوجہد کر رہے ہیں، روزانہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جلد کوئی خوشخبری آئے گی، جلد کوئی ایسی خبر آئے گی۔
مگر عمران خان کو انہوں نے ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ جان چھوٹتی نظر نہیں آتی۔ اب یہ ارشد شریف جو ہے اس کی بیگم کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کس طرح اس کو بلیک میل کیا جائے گا، کس طرح اس کو یہ مجبور کیا جائے گا کہ آپ اس کیس کی پیروی چھوڑ دیں اور بھول جائیں اس سب قصے کو۔ میں نے اپنے پروگراموں میں بارہا دفعہ اس فیملی کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پاکستان میں نہ رہیں، یہ محفوظ ملک نہیں ہے، بہتر ہے کسی اور ملک میں چلے جائیں جہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کہیں پہ بھی آپ کو سیاسی پناہ بھی آسانی سے مل جائے گی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آپ کے میاں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ جو زیادہ محب وطنی ادھر بیٹھ کے آپ لوگ کرتے ہیں، جو طاقتور لوگوں کی نظروں میں آئے ہوئے ہیں، کافی مشکل کام ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ وہاں پہ تو جس کو مرضی اٹھا لو، عثمان ڈار کو اٹھا لیا، اس پہ اب تشدد کیا جائے گا، اس سے اور بھی کئی چیزیں ہیں، اس کو عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور کیا جائے گا، اس کے گھر کا پیچھے جو حال کیا، ماں کو سب کو گھر سے نکال دیا، پھر چیزیں توڑ دی، کیا کچھ نہیں کیا، عدالتوں کے ذریعے وارنٹ لیے گئے کہ ان کے گھر میں جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، نیلامی کر دیتے ہیں۔ کوئی ملک ہے ایسا جہاں اس طرح کا قانون ہو؟ یہ نواز شریف آیا ہوا کافی دیر سے، یہ بھی مفرور ہی ہے، اس کی تو کوئی نیلامی شلامی وہاں پہ نہیں ہوئی، کوئی گھر شر نہیں بکا اس کا، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی، اسی طرح یہ لوگ رہ رہے ہیں، اسی طرح یہ ساگدار تھا، اس کا گھر تھا، واپس دے دیا، یہ اس کا جو کچھ بھی تھا، کوئی نیلامی نہیں ہوئی۔ جو طاقتور لوگ ہیں وہ جس طرح خوش ہوتے ہیں وہ نواز شریف کر سکتا ہے، یا اس کی بیٹی اس کو خوش کر سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ کس کام میں خوش رہتے ہیں۔ تو جناب یہ لوگ جو اس وقت اپنے لوگوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی عوام کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کس طرح یہ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کوئی وارنٹ نہیں، کوئی عدالت میں پیشی نہیں۔ اب جو عثمان ڈار کی والدہ محترمہ، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو عدالت میں پیش کرو، وہاں پہ مکمل جو کاروائی ہے دنیا دیکھے، سب جھوٹے مقدمات ہیں، کوئی سچا مقدمہ نہیں ہے، اور جھوٹ کو اب یہ سر عام لوگوں کے سامنے کس طرح کیس پیش کر سکتے؟ سچ بولنے کے لیے تو پاکستان میں ویسی پابندی ہے، آپ نے مکمل طور پر جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی ایف آئی آر کاٹنی ہے، جھوٹا کیس تیار کرنا ہے، میڈیا پہ آ کے جھوٹا پراپوگنڈا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو اسلام نے منع کیے، وہ کام نہیں آپ نے کرنے، کیونکہ جو اسلام نے کہا ہے کہ سچ بولو، عدل کرو، انصاف کرو، ناپ تول پورا کرو، یہ چیزیں ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے باہر، عدالتوں کے بعد وہ ترازو جو لٹکا ہوا ہے، میرا خیال اس کی ضرورت نہیں ہے، دے دو، کوئی بیچارے کسی غریب آدمی کے کام آ جائے گا، کوئی چیز بیچنے والے کے کام آ جائے گا، وہ کچھ نہ کچھ بیچ کے کوئی اپنی روٹی روزی کا سسٹم چلائے گا۔ اس ترازو کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی اگر فائدہ ہے تو کامنٹس میں لکھیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا کسی قسم کا بھی فائدہ۔ اچھا، میں یہاں پہ کئی دفعہ عدالتوں میں یورپ میں چکر لگایا، میں نے وہاں ترازو شرازو نہیں دیکھا، مگر انصاف دیکھا، پتہ نہیں ہوگا یا میرا دھیان نہیں گیا، کبھی غور ہی نہیں کیا اس چیز پہ شاید۔ تو جناب یہ لوگ جو اس وقت خواتین کو، اور بیوہ ہے وہ، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کے ساتھ اب وہ ایسے کام کریں گے، اس کو دھمکیاں دیں گے، بیٹیوں کی دھمکیاں، جوان بیٹیاں، ان کی بچوں کی دھمکیاں دیں گے، جو کچھ ان سے ہوتا ہے وہ کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، کوئی امید نہ رکھے کوئی ان سے اچھی خبر آپ کو ملے، کوئی اچھا ایسا سسٹم پاکستان میں نظر آپ کو آ جائے جس سے لوگوں کو عدل ملے، انصاف ملے، یہ تو آپ سوچنا نہیں، دور دور تک نہیں سوچنا۔ کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال آ جائے تو میرا خیال ہے سمجھنا کہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ کوئی عدالت مجھے ایک بتا دے، سپریم کورٹ سے لے کر چھوٹی عدالت تھا، کہ آپ کو انصاف کسی عدالت میں مل رہا ہو۔ کوئی عدالت مجھے بتا دے جس کا جج حلال کی کمائی کر رہا ہو اور اسے
وہ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا، آپ کو نہیں ملے گا۔ مکمل سیاسی فیصلے، مکمل اوپر سے جو آرڈر آتا ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ میں نے آپ کو بتا دی چند چیزیں، بھروسہ کرنے سے پہلے اچھی طرح پتہ کریں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔